امام احمد نے اس حدیث کو اپنے المسند میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بد نصیب ہوں گے وہ۔ بلکہ ایک روایت میں تو ایسا بھی آیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کی خوشبو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 500 سال کی مسافت سے آئے گی۔ اس کا مطلب جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر حرام کر دی گئی۔ کون ہے بد نصیب؟ فرمایا مزمل الخمر، شراب کا رسیہ، والعاق، اور ماں باپ کا نافرمان، اور تیسری چیز جو ارشاد فرمایا والدیوس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 قسم کے لوگ، جو شراب کا رسیہ ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، اور جو دیوس ہے۔ شراب کا رسیہ سے کیا مراد ہے؟ جو شراب نہیں چھوڑتا۔ کتنے لوگ ہیں جو بہت دلدادہ ہیں شراب کے اور چاہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیں، لیکن شراب چھوڑنا چاہتے ہیں، صحبت نہیں چھوڑتے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، جب تک اچھی صحبت نہیں اپنائیں گے یہ برائی دور نہیں ہو سکتی۔ جیسا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ مفسرین اس کا ایک اور معنی بیان کرتے ہیں کہ صالحین کے ساتھ، جب ہم صالحین کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی برکت سے نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور یہ تمام بری عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا والعاق، اور دوسرا بدقسمت کون ہے؟ والدین کا نافرمان۔ اللہ اکبر، بھائی یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی قسم کھائی، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اور وہیں پر فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اس بارے میں قرآن میں ایک جگہ نہیں کتنی جگہ ذکر ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی، ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تاکید فرمائی۔ ان بہت سی احادیث میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کا نام ابو بکرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے مخاطب ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، سنو کیا میں تمہیں ان گناہوں کی خبر نہ دوں جو گناہوں میں سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ صحابہ جو ہمیشہ اس بات کے متمنی رہتے تھے، اس بات کے مشتاق رہتے تھے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ بتلائیں، جواب میں عرض کرتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمتن گوش ہیں، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اس کا ہمسر، ساجی، پارٹنر ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ کون سے گناہ ہیں؟ بڑے بڑے گناہ، الکبائر۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، راوی بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام قرار دیا، جس میں سے دوسرا العاق، والدین کا نافرمان، اور تیسرا کون ہے؟ صحابہ جب یہ تینوں باتیں سنتے ہیں، 2 باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ شراب کا رسیہ اور والدین کا نافرمان، لیکن عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ومل دیوس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ دیوس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیوس سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں میں خبث دیکھتا ہے، برائی دیکھتا ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا لا یبالی من دخل الی اہلہ، دیوس وہ ہے جسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے گھر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، معمولی بات ہے بھائیو، بڑی اہم بات ہے۔ غور کیجئے، گھر میں رشتہ دار آ رہے ہیں، کون سے رشتہ دار؟ وہ رشتہ دار آ رہے ہیں جو اس عورت کے نامحرم ہیں، اس عورت کے نامحرم ہیں۔ اب بیوی کیا ہے؟ بے تکلف ہو رہی ان رشتہ داروں کے ساتھ۔ صحابہ عرض کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تو الہم ہیں، یعنی ان کے رشتہ دار ہیں، جیسے جیٹھ، دیور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ الہم الموت، سنو یہ جو شوہر کے رشتہ دار ہیں یہ اس کی بیوی کے لیے کیا ہیں؟ یہ موت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اس لفظ موت کو اچھے اچھے غلاف چڑھا دیں اور کہے جی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، ایسی بات نہیں۔ کس کی بات درست ہوگی؟ امام الانبیاء کی، سید المرسلین کی، حبیب رب العالمین بھی، جو اپنے زبان سے کوئی لفظ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی طرف تو وحی کی جاتی ہے، امت کو جو وحی کی جاتی ہے امت کو بتلا دیتے ہیں۔ بھائیو ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جب ہم گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی ملتی ہے کہ دیکھو اس میں پیٹرول ڈالنا ہے۔ اب ہم دودھ ڈالنے کی کوشش کریں، شہد ڈالنے کی کوشش کریں تو کہ ہماری گاڑی چل جائے گی؟ گاڑی خراب ہو جائے گی، انجن سیز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں بے مثال مبارک بکلیٹ عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد ہمیں عطا فرمائے، نبی ہمیں عطا فرمائے، جنہوں نے ہر چیز کھول کے، ہمارے شارع آدم ہیں وہ، ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا۔ اب ہم کہیں جی یہ بات تو ٹھیک ہے جی، کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں پھر ایسے گھروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسے گھروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ پھر بڑے بڑے فتوے پوچھے جاتے ہیں، مفتی صاحب فتویٰ دیجئے، کیا کروں، بڑا پریشان ہوں، اتنا پریشان ہوں کہ خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لوں، بہت پریشان ہوں، زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اے بندے ہوش کر، مدینے والا تجھے کچھ بتلا رہا ہے۔ حالات ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس کو قابو میں کر لے۔ اگر تیر کمان سے نکل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ الہم الموت، اپنی بیوی کو اس موت سے بچا لو۔ اس موت سے بچاؤ گے تو اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے گھر میں خوشحالی آئے گی اور تمہارا گھر بچ جائے گا۔ کتاب و سنت پہ چلنے کے بھائیوں بہت فائدے ہیں، جس میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گھر میں سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ